اب تک بیان کی گئی گفتگو میں ہم نے قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام کے ان تمام حوالہ جات کی حقیقت پر بات کی کہ جو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف ان حوالہ قرآن و احادیث کا تقلید مجتہد سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تمام اکابر مجتہدین علی الاعلان یہ تسلیم بھی کرتے آئے ہیں کہ ان حوالہ جات میں صرف اور صرف قبول احادیث و روایات کا ذکر ہے، نہ کہ کسی غیر معصوم کے فتوے یعنی اس کی ذاتی رائے کو قبول کرنے کا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کم و بیش تمام ہی مجتہدین کے نزدیک تقلید مجتہد کے حق میں نہ تو کوئی آیہ قرآنی موجود ہے اور نہ ہی کوئی حدیث معصوم، بلکہ اس عقیدے کی اکلوتی اور سب سے عمدہ اور سب سے اساسی دلیل صرف اور صرف سیرہ عقلاء ہے، یعنی عقل مندوں کا طریقہ کار، اور وہ یہ کہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا فطرت انسان میں شامل ہے، اور اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور جو بات فطرت انسان میں شامل ہو اسے ثابت کرنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! مطلب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب اپنی اس بدعت تقلید کے حق میں قرآن و احادیث کی کوئی دلیل میسر نہ آ سکی تو کیسی مکاری سے ان لوگوں نے اپنے ایک ہی فتوے سے تقلید مجتہد کے عدم ثبوت کو اس کا سب سے بڑا ثبوت بنا ڈالا۔ ارے بھائی میرے، اگر بالفرض تقلید مجتہد فطرت انسان ہے بھی تو دین اسلام بھی تو دین فطرت ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عقیدہ فطرت انسان میں تو شامل ہو لیکن اس کی کوئی سند دین فطرت میں موجود نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف قرآن و احادیث قدم قدم پر اس کی تردید بھی کرتے دکھائی دیں؟ مطلب یا تو آپ دین الہی کو دین فطرت کہنا چھوڑ دیجئے، یا پھر کسی ایسی شے کو فطرت انسان نہ کہیے کہ جس کی مذمت قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہ السلام کرتے ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک رجوع جاہل الی العالم کا تعلق ہے کہ ہر فن کا محتاج اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ بات بے شک فطرت انسان میں شامل ہے، اور کوئی بھی باشعور انسان کسی صورت اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ جہالت کو مٹانے کے لیے اس کی فطرت اسے کسی عالم سے رجوع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مطلب کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جہالت کو دور کرے؟ اور صرف جہالت ہی نہیں بلکہ انسان اپنے اندر موجود ہر برائی اور ہر کمزوری کو اچھائی اور طاقت سے بدل کر ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے کہ جو اسے ان خامیوں سے نجات دے سکے۔ لہٰذا یہ رجوع تو واقعی فطرت انسان میں شامل ہے، لیکن اس رجوع کو تقلید کہہ کر جو آپ تقلید مجتہد کو فطرت انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ تقلید اور رجوع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان اختلافات ہی پر غیر جانبداری کے ساتھ غور کر لے کہ جو رجوع اور تقلید کے مابین پائے جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی رجوع جاہل الی العالم کو تقلید کہنے کی حماقت نہ کرے۔ لیکن اب ان اصولی مولویوں کی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس حماقت پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کریں تو یہ اپنے اس عقیدے ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے
کیونکہ ان کے پاس تقلید مجتہد کے حق میں سوائے اس ایک بے بنیاد اور خود ساختہ دلیل عقل کے اور کچھ بھی موجود نہیں۔ بہرحال اب تقلید مجتہد کی اس اکلوتی دلیل کی ناپائیداری پر تو کچھ دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا مجتہدین کے ان حوالہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جن میں رجوع جاہل الی العالم کے تحت تقلید مجتہد کو فطرت انسان بھی قرار دیا گیا ہے اور سیرہ عقلاء بھی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس اصول کی حقانیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں شیخ محمد کاظم المعروف آخوند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول کو دیکھتے ہیں، جہاں وہ تقلید کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ثم انہ لا یذہب علیک انا جواز التقلید ورجوع الجاہل الی العالم فی الجملہ یکون بدیہا جبلیا فطریا لا یحتاج الی دلیل۔ کہتے ہیں کہ تقلید ایک فطری عمل ہے، ایک ایسی بدیہی بات کہ جس پر عقل انسانی گواہی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ تقلید ایک جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بل ہذہ ہی العمدۃ فی ادلۃ واغلب ما ادعاہ قابل للمناقشہ۔ کہتے ہیں کہ بلکہ تقلید کی سب سے عمدہ اور سب سے اصلی دلیل ہی یہ سیرہ عقلاء ہے، اور باقی جتنے بھی دلائل ہیں وہ قابل مناقشہ ہیں، یعنی ان پر بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آخوند خراسانی کا اعتراف۔ اب اس سلسلے کی دوسری دلیل معروف اصولی مجتہد جناب شیخ ابو الکریم حائری کی کتاب درر الفوائد کا صفحہ 703 ہے، کہ جہاں وہ دلیل جواز تقلید بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ثم الدلیل علی التقلید عند العام لا يمكن ان يكون تعبديا من کتاب و سنت و اجماع لعدم قدرته على الاستفادة منه لا اجتہادۃ کما هو الفرض ولا تقلیدا لأن التقلید فی نفس مسألة التقلید اما دورا او تسلسل فلا بد ان یکون دلیلہ الارتکاز۔ کہ ہم ایک ان پڑھ انسان کے لیے دلیل تقلید نہ تو قرآن و سنت سے پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اجماع سے، کیونکہ وہ قرآن و احادیث کو سمجھنے ہی سے قاصر ہے۔ لہٰذا ایک عامی کے لیے تقلید کی بہترین دلیل ارتکاز عقلاء ہے، یعنی وہی سیرہ عقلاء، عقل مندوں کا طریقہ کار۔ اب اگر آپ نے غور کیا ہو تو آخوند خراسانی اور شیخ ابو الکریم حائری دونوں نے سیرہ عقلاء کو تقلید مجتہد کی واحد اور سب سے عمدہ دلیل تسلیم کرنے کے باوجود بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے تقلید مجتہد کے حق میں اور بھی دلائل موجود ہیں۔ آخوند خراسانی نے کہا کہ سیرہ عقلاء کے علاوہ جو دیگر دلائل ہیں وہ قابل مناقشہ ہیں، اور ابو الکریم حائری نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جناب تقلید مجتہد کے حق میں قرآن و احادیث کے بھی دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ ایک عامی دلیل قرآن و احادیث کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تقلید مجتہد کی بہترین دلیل سیرہ عقلاء ہی ہے۔ جناب والا، اگر واقعی آپ کے خیال میں کوئی آیہ قرآنی یا کوئی قول معصوم تقلید مجتہد پر دلالت کرتا بھی ہے تو اسے بیان کرنے میں آخر کون سی قباحت تھی؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ جوہلا انہیں سمجھ نہیں پاتے، لیکن کم از کم
آپ تو اپنا فرض ادا کر جاتے۔ مطلب کیا آپ ان احکامات خدا و اہل بیت علیہ السلام سے واقف نہیں کہ جن میں دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ایسا فرمان معصوم موجود ہے کہ جہاں مولا نے لوگوں کے سامنے ان دلائل کا اظہار کرنے سے منع کیا ہو کہ جو ان کی عقل سے ماورا ہیں؟ اور پھر جہلا کو بھی چھوڑیے، ان کے لیے تو آپ نے اپنی تقلید کو سیرہ عقلا کہہ کر واجب قرار دے دیا۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں حوزات علمیہ میں پڑھنے والے وہ طالب علم کہ جنہیں مستقبل میں آپ کی طرح لوگوں کا مرجع تقلید بننا ہے، تو کیا وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہ آپ کے ان پوشیدہ دلائل کو سمجھ پاتے؟ مطلب کم از کم آپ مستقبل میں آنے والے مجتہدین کے لیے تو ان دلائل قرآن و احادیث کو کہیں لکھ جاتے۔ اب قبل اس کے کہ کوئی یہ گمان کرے کہ شاید حوزات علمیہ میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں ان دلائل کو بیان کیا گیا ہو، تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ جن کتابوں کے حوالے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ کتابیں عوام الناس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ حوزات علمیہ ہی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر کفایت الاصول اور مطارح الانظار وغیرہ تو وہ کتابیں ہیں کہ جن پر نئے بننے والے مجتہدین کو ان کے فائنل ایئر میں درس خارج دیا جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کی وضاحت میں میں انہی تمام مجتہدین اور ان کے اساتذہ کے وہ بیانات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں وہ خود یہ اعتراف کر گئے ہیں کہ تقلید مجتہد کے حق میں نہ تو کوئی آیہ قرآنی موجود ہے اور نہ ہی کوئی حدیث معصوم، لیکن یہاں اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بلا وجہ مومنین کے اذہان کو یہ کہہ کر الجھا گئے ہیں کہ جناب دلائل تو اور بھی ہیں، لیکن آپ انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مطلب رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ خدا کے واسطے کچھ خوف خدا کیجئے، حق بات کا اقرار برملا اور واضح الفاظ میں کرنا فرض ہے، ورنہ یوں گھما پھرا کر بات کرنے والوں کو سورہ نساء کی آیت 135 میں کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا گیا کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قائم رہو انصاف پر اور سچی گواہی دو اللہ کے لیے، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ہے امیر یا فقیر تو اللہ ہے زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا، پس مت پیروی کرو تم خواہش نفس کی کہ نہ عدل کر سکو، اور اگر گھما پھرا کر بات کہو گے یا پہلو تہی کرو گے، یعنی بات پلٹنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو کہ یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ بہرحال سیرہ عقلا کے متعلق اگلا حوالہ ابو القاسم الخوئی کی مشہور زمانہ کتاب مصباح الاصول کا ہے کہ جہاں وہ اس کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ 538 پر لکھتے ہیں کہ المسئلۃ الاولی، کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہ لا ينبغی الریب فی جواز التقلید للعامی فی الاحکامات الشرعیۃ العملیہ وتدل علیہ السیرۃ العقلائیہ۔ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ تقلید کے اس جواز پر کوئی شک کریں۔ کس جواز پر؟ کہ عامی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اعمال شرعی میں یعنی حلال و حرام کے مسائل میں عالم کی طرف رجوع کر سکتا ہے،
اور اس جواز پر سیرہ عقلاء کی دلالت ہے، یعنی یہی عقلاء کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، لہذا اس میں شک کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا قَدْ جَرَتْ عَلَى رُجُوعِ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ فِي أُمُورِهِمْ الرَّجِعَةِ إِلَى مَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ جواز تقلید پر اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سیرہ عقلاء اسی کا نام ہے کہ جاہل اپنے معاشرتی اور اخروی امور میں عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بل ہوا امر فطری، بلکہ یہ امر تو فطرت انسان میں شامل ہے۔ یجد ہو کل من راجع نفسہ و ارتکازہ، کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے نفس میں یہ مراجعہ کیجئے اور رجوع کیجئے کہ جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ جس کے پاس اس کا حل ہے اس سے رجوع کریں گے۔ وَهَذَا كَافٍ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بَعْدَ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الرَّدِّ عَنْهُ مِنْ قِبْلِ الشَّارِعِ بَلِ الْمَعْلُومُ إِمْضَاؤُهُ۔ کہتے ہیں کہ اس سیرہ عقلاء کے ثبوت میں یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اس کی تائید فرمائی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لے۔ للقطع بأنه لم تكن عادت السلف حتى في عصر المعصومین علیہم السلام الا على رجوع من لم يكن عارفا بالاحکام الشرعیۃ الى العالم بها، اور یہی سیرہ ہمارے اجداد کا بھی تھا، حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رائج تھا کہ جو شرعی احکامات کو نہیں جانتا تھا وہ عالم سے رجوع کرتا تھا۔ وَقَدْ قَرَّرَهُمُ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَتَدُلُّ عَلَى الْإِمْضَاءِ مُضَافًا إِلَى الْقَطْعِ بِهِ الْآيَاتُ وَالرِّوَایَاتُ، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی اس بات کی تائید فرمائی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لے، اور آیات و روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، اصولیوں کے پہلے امام جناب خمینی اپنی کتاب اجتہاد و تقلید کے صفحہ 63 پر لکھتے ہیں کہ المعروف ان عمدۃ الدلیل وجوب التقلید ہوا ارتکاز العقلاء، کہ یہ ایک معروف بات ہے کہ تقلید کی سب سے بہترین اور سب سے عمدہ دلیل ارتکاز عقلاء ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ فِطْرِيَاتِ الْعُقُولِ رُجُوعُ كُلِّ جَاهِلٍ إِلَى الْعَالِمِ وَرُجُوعُ كُلِّ مُحْتَاجٍ فِي سُنَّةٍ وَفَنٍّ إِلَى الْخَبِيرِ بِهِمَا، کیونکہ یہی فطرت عقل ہے کہ ہر جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی طرح ہر فن کا محتاج اس فن کے خبیر یعنی اس کے جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَنَاءُ الْعُقَلَاءِ ذَلِكَ وَلَمْ يَرِدْ رَدٌّ مِّنَ الشَّارِعِ عَنْهُ يَسْتَكْشِفُ أَنَّهُ مَجَازٌ وَمَرْضٍ، اور یہی بناء العقلاء ہے، یعنی عقل کی بنا پر یہ تقلید شرعی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اب اس ضمن میں ایک حوالہ دور حاضر کے سب سے بڑے مجتہد جناب علی سیستانی کا بھی سنتے جائیے، جہاں وہ اپنی کتاب اجتہاد و تقلید کے صفحہ 244 پر لکھتے ہیں کہ ان المجتہد یعد من اہل الخبرۃ وبناء العقلاء فی امورہم
الراجع الى دینہم و دنیاہم علی رجوع الی اہل الخبرہ۔ کہتے ہیں کہ بے شک مجتہد جو ہے وہ اہل خبرہ میں سے ہے، یعنی ایکسپرٹ ہے۔ کس چیز کا؟ دینی امور کا۔ اور عقلاء کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی امور میں اس علم کے ماہر کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں، لہذا تقلید بھی اسی سیرہ عقلاء سے ثابت ہے۔ اب ویسے تو اگر غور کیا جائے تو تقلید کی اس دلیل عقل کے رد میں آیت اللہ مرتضی انصاری کا وہ ایک بیان ہی کافی ہے جو میں نے اب سے کچھ ہی دیر قبل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، کہ جہاں مرتضی انصاری کے بقول ان اصحاب معصومین علیہ السلام کی بھی تقلید جائز نہیں کہ جو براہ راست ائمہ علیہ السلام سے احکامات لیا کرتے تھے، تو پھر 1400 سال بعد آنے والے ان مجتہدین کی اوقات ہی کیا ہے کہ جو اپنی ذاتی رائے کو فتویٰ کہہ کر عوام پر اپنی تقلید کو واجب قرار دے سکیں۔ اور ویسے بھی بقول مرتضی انصاری اصحاب معصومین علیہ السلام کی مثال مجتہدین کے وکلاء کی سی ہے، تو جب ان مجتہدین کے وکلاء کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کر سکیں، تو پھر بھلا اصحاب معصومین علیہ السلام پر یہ الزام لگانا کہاں کی شرافت ہے کہ وہ لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، اور پھر ان کی آڑ میں اپنے مجتہدین کو مفتی کہنے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ لیکن بہرحال آئیے اب تقلید کے حق میں مجتہدین کی بیان کردہ اس اکلوتی اور سب سے معتبر دلیل کا بھی ذرا اطمینان سے پوسٹ مارٹم کریں۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جب تمام مجتہدین کی نظر میں تقلید مجتہد کی واحد اور اکلوتی دلیل یہ سیرہ عقلاء ہے، تو پھر آج یہ اصولی حضرات اس تقلید کے حق میں وہ حوالہ جات پیش ہی کیوں کرتے ہیں کہ جنہیں ان کے اساتذہ بالاتفاق ضعیف السند اور قاصر الدلالہ قرار دے چکے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف سیرہ عقلاء کو تقلید مجتہد کی واحد دلیل قرار دینا، اور دوسری طرف اس عقیدے کے حق میں وہ حوالہ جات پیش کرنا کہ جنہیں ان کے اپنے اساتذہ مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں، اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ اس مرجعیت سے مجتہدین کے کچھ ایسے مفادات وابستہ ہیں کہ جنہیں وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، سیرہ عقلاء کو تقلید مجتہد کی واحد دلیل قرار دینے کے ساتھ ہی سب سے پہلا فریضہ تو ان مجتہدین پر یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عقیدے کے حق میں بیان کیے جانے والے دیگر حوالہ جات کے متعلق یہ تسلیم کریں کہ ان کا تقلید مجتہد سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ آپ کے اساتذہ علی الاعلان تسلیم کرتے آئے ہیں۔ اور پھر رہی بات اس سلسلے میں آپ کے اس مشہور فقرے کی کہ جو در حقیقت اس دلیل سیرہ عقلاء کی بنیاد مانا جاتا ہے کہ جناب جاہل کا عالم سے رجوع کرنا فطرت انسان میں شامل ہے، اور اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔ تو جناب پہلی بات تو یہ کہ ہر دور میں دشمنان حق کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق و باطل کو اس طرح ملا کر بیان کرتے ہیں کہ سننے والوں کو حق و باطل کا فرق ہی محسوس نہ ہو پائے، اور وہ سبھی کو حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیں، جبکہ خداوند عالم بہت واضح الفاظ میں یہ تنبیہ فرما چکا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فن میں جاہل کا عالم سے رجوع کرنا بے شک فطرت انسان ہے، اور اس میں ہرگز کوئی دو رائے نہیں
کیونکہ جہالت کو مٹانا خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا کسی عالم سے رجوع کرنا بھی فطرت ہی کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے آگے جو آپ بنا کسی دلیل کے اس رجوع کو تقلید کا نام دے کر تقلید مجتہد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سراسر کذب و افطرا ہے کہ جس کا ہرگز کوئی سینس نہیں بنتا، کیونکہ اول تو جاہل کا عالم سے رجوع کرنا ہزار فطرت انسان صحیح، لیکن عالم کی بات کو بنا دلیل کے قبول کرنا کسی طور بھی انسان کی فطرت میں شامل نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید اور رجوع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بنیادی فرق تو یہی ہے کہ تقلید بے چوں چراں اور بنا مطالبہ دلیل کی جاتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مفتی سے اس کے فتوے کی دلیل طلب کرنا تو کجا، دل میں دلیل مانگنے کا خیال آنا بھی حرام ہے۔ گویا یہ وہ عمل ہے کہ جو اس یقین کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے کہ مفتی جو کہہ دے بس وہی حق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ از روح قرآن اور از روح اقوال معصومین علیہ السلام یہ شان سوائے پروردگار عالم اور کسی کو بھی حاصل نہیں کہ اسے مفتی کہا جائے اور بنا تقاضائے دلیل اس کی بات مانی جائے۔ لیکن اس کے برعکس جہاں تک رجوع کرنے کا سوال ہے تو جناب رجوع میں ایسی کوئی شرط نہیں پائی جاتی کہ مرجع جو کہہ دے وہ پتھر پر لکیر ہے کہ جس سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات واضح رہے کہ تقلید اور رجوع کا یہ فرق میری ذاتی رائے ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن و احادیث کے علاوہ آپ کے اپنے اعمال خود اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھائی تقلید مجتہد ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے روزمرہ معمولات زندگی میں کیے جانے والے رجوع کو تقلید کا نام دے رکھا ہے کہ جس کے بعد ڈاکٹرز اور انجینئرز تو کیا محلے کا بھنگی بھی مرجع تقلید بنا گھوم رہا ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا آج ان مختلف شعبۂ زندگی کے ماہرین کی اسی طرح تقلید کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ اپنے مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بھائی جب آپ ہی کے بقول تقلید مجتہد کی واحد اور اکلوتی دلیل ہی یہ سیرہ عقلا ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں جاہل کا عالم سے رجوع کرنا تقلید ہے، تو پھر مجتہدین اور باقی دنیاوی علوم کے ماہرین کی اس تقلید میں یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے کہ مجتہدین سے تو آپ نہ دلیل مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک وقت میں دو مجتہدین کی تقلید کر سکتے ہیں، اور پھر مجتہد جو کہہ دے وہ آپ کے لیے حجت بھی ہے کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ لیکن اس کے برعکس دنیا کے کسی بھی عالم کا کہا نہ تو آپ کے لیے حجت ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا آپ کے لیے واجب، اور نہ ہی آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ ایک وقت میں یا کسی ایک مسئلے میں دو ماہرین سے رجوع نہیں کر سکتے۔ مطلب جب اپنی پیش کردہ اس اکلوتی دلیل کا آپ خود ہی کوئی پاس نہیں رکھتے تو پھر اسے تقلید مجتہد کے حق میں پیش کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ کم بخت اسے سیرہ عقلا بھی قرار دیتے ہیں۔ مطلب پتہ تو چلے کہ آخر وہ کون سے جہلا ہیں کہ جنہیں آپ جیسے احمق عاقل سمجھتے ہیں کہ جن کی نظر میں رجوع اور تقلید میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر واقعی عقلا کے نقش قدم پر چلنا آپ کی تقلید کا ثبوت ہے تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اول تو عقل کل سوائے اس وحدہ لا شریک کے اور کوئی بھی نہیں کہ جو عالم کل بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی، اور اس کے بعد عاقل کہلائے جانے کے حقیقی مصداق صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا
اب آپ اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل یا تو کلام الہی سے پیش کیجئے یا پھر کلام معصومین علیہ السلام سے۔ مطلب شرم کا مقام ہے کہ دین اسلام جو در حقیقت اللہ کے احکامات اور سنت معصومین علیہ السلام پر چلنے کا نام ہے، اس کی بنیاد آپ نے اپنے ہی جیسے کچھ جہلا کے اعمال اور ان کی قیاس آرائیوں کو قرار دے رکھا ہے۔ مزید یہ کہ علم دین کو دنیاوی کسی بھی علم پر قیاس کرنا اس لیے حماقت اور گمراہی ہے کیونکہ سوائے علم دین نہ تو کوئی اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور نہ ہی کسی اور علم پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے کہ جسے حاصل کیے بنا اگر موت آ جائے تو بقول امام جعفر صادق علیہ السلام وہ موت کفر و نفاق اور ضلالت کی موت ہوگی۔ دیکھیے، ویسے تو کسی بھی علم سے لا تعلقی انسان کو اس علم کے جاننے والے کا محتاج بنا دیتی ہے، جو ہرگز اچھی بات نہیں، کیونکہ ایک محتاج انسان کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ بہت قوی ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز دنیاوی علوم میں تو پھر قابل برداشت ہے کہ وہاں صرف دنیاوی نقصان کا احتمال ہوتا ہے، لیکن علم دین سے لا تعلقی انسان کی دنیا و آخرت برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے وہ کتاب مبین بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ایسے معصوم اساتذہ معین کیے کہ جن سے کسی غلطی کا امکان ہونا تو کجا، ان کا ہر قول و فعل اللہ نے اپنا قول و فعل قرار دیا۔ اسی لیے قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام قدم قدم پر دنیاوی علوم کے بجائے علم دین حاصل کرنے یعنی معرف قرآن و احادیث سیکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں بہتری نہیں ہے اس کے لیے کہ جو علم دین حاصل نہیں کرتا۔ اے بشیر، جو شخص علم دین حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور جب محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کو گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور علم دین اور دنیاوی علوم کے متعلق تیسری اہم بات یہ کہ علم دین ہی وہ واحد علم ہے کہ جہاں ذاتی رائے کی دخل اندازی کسی بھی صورت میں حرام ہے، لیکن اس کے برعکس دنیاوی تمام علوم کی ابتدا ہی قیاس آرائی سے ہوتی ہے۔ بھائی مختلف دنیاوی علوم میں ان کے ماہرین کا آئے دن نت نئی تھیوریز پیش کرنا قیاس آرائی ہی تو ہے، کیونکہ تھیوری ماہر کی اس ذاتی رائے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی تجربے سے قبل دی جائے، یعنی جس کے حق میں کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں کیے جانے والے تجربات اور حاصل ہونے والی معلومات ان میں سے کچھ تھیوریز کو مسترد کر دیتی ہیں اور کچھ کو اس شعبے کے اصول بنا دیتی ہیں، اور پھر جس طرح انسان ٹھوکرے کھا کھا کر اپنے ہی تجربات سے سیکھتا ہے اس طرح وہ اصول بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن علم دین میں ایسی کسی تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کسی کی ذاتی رائے کا نہیں بلکہ خدا کے امر و نہی کا نام ہے۔ اب بتائیے کہ دنیاوی علوم میں اس کے ماہر کی طرف رجوع کرنے میں اور علم دین کے حصول کے لیے آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام بیان کرنے والے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مطلب خود غرضی اور جہالت کی انتہا ہے کہ مجتہدین کی تقلید ثابت کرنے کے لیے آپ نے اس عقیدے کو اتنا بے وقت کر رکھا ہے کہ آج نہ صرف ایک جاہل عالم کی اندھی تقلید میں مبتلا ہے
بلکہ پلٹ کر وہ عالم بھی اس جاہل کی تقلید کا اسیر بنا بیٹھا ہے۔ تقلید ہر ایکسپرٹ کی ہوتی ہے، تقلید ہر ماہر کی ہوتی ہے۔ بھائی اگر ڈاکٹر بیٹھا ہے اور وہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں تو اس وقت میڈیکل کے باب میں، طبی دنیا میں اسی کی مانی جائے گی جو ڈاکٹر بیٹھا ہے۔ اگر بہت سارے لوگوں میں ایک انجینئر بیٹھا ہے اور مسئلہ ہے عمارت سے متعلق، مسئلہ ہے تعمیرات سے متعلق، مسئلہ ہے کسی تعمیری باب میں، تو اسی کی بات مانی جائے گی جو ایکسپرٹ ہے۔ توجہ ہے حضرت کی؟ ایکسپرٹ کی رائے یہ عقلی مسئلہ ہے، جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوگا۔ بھائی حضرت آیت اللہ سیستانی ڈاکٹروں کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت آیت اللہ خامنائی انجینئروں کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنانا ہوتا ہے۔ جی اسی طرح جب دین کا مسئلہ کوئی سامنے آئے گا تو اس ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو دین کے عالم کی تقلید کرنا پڑے گی۔ جناب والا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت مومنین کو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں معاذ اللہ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں ایسے الجھ جائیں کہ بیک وقت ہر انسان مقلد بھی ہو اور کہیں نہ کہیں مرجع تقلید بھی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ متاع دنیا کی خاطر ان لوگوں نے خود کو اتنا گرا لیا ہے کہ اب نہ تو مخالفت قرآن و احادیث ان پر گراں گزرتی ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی خوف ان کے دل میں باقی رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ عوام ان مجتہدین کی تقلید کرنے میں کوئی تعجب اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ لعنت اللہ کی ان تمام لوگوں پر جو دین الہی کو اپنے مفاد میں توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال اب ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کم و بیش تمام ہی جید مجتہدین یہ اعتراف کرتے آئے ہیں کہ تقلید مجتہد کی واحد دلیل یہی سیرہ عقلا ہے کہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا تقلید ہے۔ لیکن کچھ علماء حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے تقلید مجتہد کی اس اکلوتی دلیل کو بھی رد کر دیا ہے۔ مثلاً شیخ محمد حسین اصفہانی، جن کا شمار اعلام خمسہ یعنی مکتب اصول کے سب سے بڑے 5 مجتہدین میں کیا جاتا ہے، وہ اپنے استاد جناب آخند خراسانی اور دیگر مجتہدین کی اس بات سے مکمل طور پر اختلاف کرتے ہیں کہ تقلید مجتہد فطرت انسان میں شامل ہے۔ وہ اپنی کتاب نہایت الدرایا کے صفحہ 463 پر لکھتے ہیں کہ ان الفطری المصطلح علیہ فی فنہ ہی القضیۃ التی کانا قیاسها معہا مثل کون الاربعہ زوجن لان قسامها بمتساویین۔ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو یہ کہا کہ تقلید کا صدق فطری ہے، یعنی یہ ایک ایسا قضیہ فطری ہے کہ جسے دلیل کی کوئی حاجت نہیں، کہ جیسے 4 کے عدد کا جفت ہونا ایک فطری بات ہے کہ جس پر کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں شیخ محمد حسین اصفہانی نے اپنے اساتذہ کے اس نظریہ تقلید کو واقعی جوں کا توں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک تقلید ایک ایسی ہی فطری چیز ہے کہ جسے دلیل کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ ایک فطری بات کی دلیل خود اسی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ کیا 4 کے جفت ہونے پر بھی کسی دلیل کی کوئی حاجت ہے، یا یہ فطری حقیقت ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے؟ لہٰذا ایسے فطری حقائق پر
دلیل طلب کرنا تو واقعی حماقت ہوگی، اور یہ مجتہدین اپنی تقلید کو ایسا ہی فطری عمل قرار دیتے ہیں کہ جسے کسی دلیل کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن حسین اصفہانی اپنے اساتذہ کی اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وما ہوا فطری بہذا المعنی، کہ جیسے ہمارے اساتذہ نے بیان کیا اس طرح تقلید ہرگز ایک فطری عمل نہیں ہے۔ ہوا کون العلم نوراً و کمالاً للعاقلہ فی قبال الجہل، لا لزوم التقلید عند الشارع او عند العقلاء۔ ہاں، البتہ علم کا نور ہونا اور اس کا کمال ہونا واضح ہے، اور عاقل کا اپنے وجود میں جہل کا احساس کرنا بھی فطری ہے، لیکن شارع یعنی معصومین علیہ السلام اور عقلاء کے نزدیک تقلید کا فطری ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ ولا نفس الرفع الجہل بعلم العالم، اور نہ ہی جہل کو عالم کے علم سے رفع کرنا فطری ہے۔ والفطری بمعنی الجبلۃ واتباع شوق النفس الی کمال ذاتہا او کمال قوہا، لا لزوم التقلید شرعا او عند العقلاء۔ ہاں، البتہ فطرت بمعنی جبلت و طبیعت یہ ہے کہ جہاں نفس کو کوئی کمال حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن نہ تو معصومین علیہ السلام کے نزدیک یہ بات تقلید پر صادق آتی ہے اور نہ ہی عقلاء کے نزدیک۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جہل کو رفع کرنے کے لیے شوق حصول علم کو تو فطرت کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی عالم کی بات کو بنا دلیل کے تسلیم کر لینا ہرگز فطرت انسان نہیں۔ پھر آگے شیخ اصفہانی اپنی اسی بات کو ان الفاظ میں دہراتے ہیں کہ نام ثبوت الشوق الی رفع الجہل وجدانی لا جبلی ولا فطری، ورفع الجہل بعلم العالم جبلی، فیوسہ ان یقال ان التقلید الموجب الارتفاع الجہل جبلی۔ کہتے ہیں کہ جہل کو دور کرنے کا شوق بے شک انسان کے وجود میں ہے، لیکن اس طرح عالم کے علم سے جہل کو دور کرنا نہ تو انسان کی جبلت میں ہے اور نہ ہی اس کی فطرت میں، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بذریعہ تقلید جہل کو دور کرنا جبلت انسان میں شامل ہے۔ لا لزومہ تعبدا من الشارع او من العقلاء، کیونکہ یہ چیز نہ تو معصومین علیہ السلام کے مطابق لازمی ہے اور نہ ہی عقلاء کے نزدیک۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وَمُجَرَّدُ دعوت الجبلۃ وَاتَّبَعَ إِلَى رَفْعِ الْجَهْلِ لَا يُجْدِي لِكَوْنِ التَّقْلِيدِ بِمَعْنَى الْإِنْقِيَادِ لِلْعَالِمِ وَلَوْ مِنْ دُونِ حُصُولِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ كَمَالُ الْعَاقِلَةِ جِبِلِّيًّا طَبِيًّا وَالْكَمَالُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ۔ کہتے ہیں کہ رفع جہل کا جبلت انسان ہونے کا دعویٰ برحق ہے، لیکن اس کا تقلید مصطلح سے کوئی تعلق نہیں، کہ جس کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان عالم کی کہی گئی بات کے جواز سے لا علم رہتے ہوئے بنا مطالبہ دلیل اسے قبول کرے۔ فلا لزوم التقلید بہذا المعنی فطری بأحد المعنبین ولا نفس التقلید المزبور فطری بوجہ اصلاً۔ اور اس لحاظ سے یہ تقلید مصطلح ہرگز فطرت انسان میں شامل نہیں،
اور نہ ہی اس سے ہٹ کر تقلید مصطلح کی کوئی اصل ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں تقلید مصطلح میں یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ایک مقلد اپنے مجتہد کے دیے گئے فتووں کے جواز سے آگاہ ہو۔ اور یہ بات میں کافی وضاحت کے ساتھ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اگر مجتہد اپنے فتووں کی دلیل بصورت قرآن و احادیث آپ کے سامنے بیان کر دے تو اب چونکہ وہ بات مجتہد کی ذاتی رائے نہیں رہتی، لہذا اس پر عمل کرنے کو بھی مجتہد کی تقلید ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا شیخ محمد حسین اصفہانی کے بقول دلیل عقل اور یہ سیرہ عقلاء بھی تقلید مجتہد ثابت کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جہاں کسی کو اپنی ذاتی رائے کے اظہار کا کوئی حق حاصل نہیں، وہاں کسی کی بات کو بنا دلیل کے قبول کرنا بھی کسی طور جائز نہیں۔ اور اسی بات کو آقا رضا الصدر نے بھی اپنی کتاب اجتہاد و تقلید میں بیان کیا ہے، کہ جسے میں پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے نزدیک یہ بات قبیح ہے، یعنی مردود ہے، انتہائی بری بات ہے کہ آپ بنا دلیل کے کسی کا اتباع کریں، اس کی بات مانیں۔ مطلب جو وہ کہے آپ بنا مطالبہ دلیل اس کے کہے پر ایمان لے آئیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بشر کا مقام اس سے بہت بلند و اشرف ہے کہ وہ نباتات کی مثل ہو کہ جو عقل اور ارادے سے محروم ہوتے ہیں۔ پس اگر بنا دلیل کے کوئی جاہل کسی عاقل کا اتباع کرے تو وہ نباتات ہی کی مثل ہوا۔ اور پھر اس کے آگے کہتے ہیں کہ عقل کے نزدیک حسن اتباع یہ ہے کہ جب کسی کا اتباع کیا جائے تو یہ شرط لازمی پوری ہو کہ اس کے کلام کی صحت ثابت ہو، کیونکہ اکثر کلام کی حجیت مقتول عدم ہوتی ہے، یعنی کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا عقل کے نزدیک ایسے ولی اور حاکم کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور یہی چیز عدم جواز تقلید ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب آئیے اسی حوالے سے شیخ طوسی کا ایک اقتباس اور دیکھتے چلیں، جسے عموماً یہ کہہ کر تقلید مجتہد کی دلیل قرار دیا جاتا ہے کہ جناب شیخ طوسی کی نظر میں نہ صرف علماء کی تقلید جائز تھی بلکہ وہ سیرہ عقلاء کو تقلید مجتہد کی ایک محکم دلیل بھی سمجھتے تھے۔ اب اول تو ان احمقوں کو ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب دیگر مجتہدین اعظام کے ساتھ ساتھ شیخ طوسی کے بقول بھی ائمہ علیہ السلام کے دور میں اجتہاد کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو پھر اگر انہوں نے علماء سے رجوع کرنے کو تقلید کا نام دے بھی دیا ہے تو اس سے مراد تقلید مصطلح کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کہاں اس دور میں علماء کے وہ فتاوی کہ جو در حقیقت احادیث معصومین علیہ السلام پر مشتمل ہوا کرتے تھے، اور کہاں اس دور کے مجتہدین کے یہ فتاوی کہ جو محض ان کی ذاتی رائے پر مبنی ہوتے ہیں۔ مطلب جہاں لفظ تقلید یا لفظ فتویٰ دیکھا نہیں کہ فوراً ہی بنا سوچے سمجھے اس سے مراد تقلید مجتہد اور ان کے فتاوی بالرائے کو لے لیا۔ کاش کہ شیخ طوسی پر کوئی الزام لگانے سے پہلے یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا ایمان بھی ٹٹول لیتے تو کیا بات تھی۔ بہرحال شیخ طوسی کا وہ اقتباس ان کی کتاب العدہ فی اصول الفقہ کی جلد دوم صفحہ 730 پر مرقوم ہے، کہ جہاں وہ لکھتے ہیں کہ
والذی نذهب الیہ انہ یجوز للعامی الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش تقلید العالم۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک درست بات یہی ہے کہ جو عامی یعنی نہ جاننے والا تحقیق کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے کسی عالم کی تقلید کرنا جائز ہے۔ یدل علی ذالک انی وجدت عامۃ الطائفہ من عہد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام الی زماننا ھذا یرجون الی علمائها ویستفتونہم فی الاحکام والعبادات۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ طائفہ عامہ یعنی عام لوگ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک اپنے علماء سے رجوع کرتے آئے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان سے احکامات و عبادات کے متعلق فتوے لے سکیں۔ وَيُفْتُونَهُمُ الْعُلَمَاءُ فِيهَا وَيُسَوِّغُونَ لَهُمُ الْعَمَلَ بِمَا يُفْتُونَهُمْ بِهِ، اور علماء ان کے لیے یہ کہہ کر فتوے صادر کرتے آئے ہیں کہ ان پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِّنْهُمْ قَالَ لِمُسْتَفْتٍ لَا يَجُوزُ لَكَ الْإِسْتِفْتَاءُ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ بَلْ يَنبَغِي أَن تَنظُرَ كَمَا نَظَرْتُ وَتَعْلَمَ كَمَا عَلِمْتُ وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا يُفْتُونَهُمْ۔ اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی عالم ان لوگوں پر برہم ہوا ہو کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود علم حاصل کرو، اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے فتووں پر عمل نہ کرو۔ وَقَدْ كَانَ مِنْهُمُ الْخَلْقُ الْعَظِيمُ عَاصِرُ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ نَكِيرًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا إِيجَابَ الْقَوْلِ بِخِلَافِهِ۔ اور ان علماء کی اکثریت ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ائمہ علیہ السلام نے انہیں اس کام سے روکا ہو کہ تم فتوے نہ دو یا تم لوگ اس پر عمل نہ کرو۔ بل کانوا یصوبونہم فی ذالک، بلکہ ائمہ علیہ السلام اس عمل کی تائید فرماتے تھے۔ فمن خلفہ فی ذالک کان مخالفا لما هو المعلوم خلافہ، لہذا اس عمل کی مخالفت صرف غیر کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے مجھے کہ شیخ طوسی کے اس اقتباس میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ کی تقلید مجتہد کی حمایت کرتا ہے؟ بھائی شیخ طوسی نے تو یہی کہا ہے نا کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے اور وہ علماء انہیں یہ کہہ کر فتوے دیا کرتے تھے کہ ان پر عمل کرنا تم پر واجب ہے، اور ایسے علماء کی اکثریت معصومین علیہ السلام کے دور میں تھی، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی کبھی ان علماء کو ایسا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ مولا ان کی تائید فرمایا کرتے تھے، اور یہ در حقیقت غیر تھے کہ جو اس کی مخالفت کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی میرے، جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ بھی بارہا اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں فتویٰ نقل احادیث کو کہا جاتا تھا، اور علم سے مراد بھی احادیث معصومین علیہ السلام ہی تھیں، تو پھر علماء سے مراد بھی تو قرآن و احادیث بیان کرنے والے محدثین ہی ہوئے، یا پھر قیاس سے کام لینے والے آپ کے یہ مجتہدین؟ تو پھر بھلا ایسے علماء کی بات حجت کیوں نہیں ہوگی کہ جو فرامین معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہوں، اور مولا انہیں فتویٰ دینے سے کیوں کر منع فرمائیں گے؟
اور جہاں تک ان علماء کی تقلید کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ تقلید در حقیقت کلام کی جاتی ہے، نہ کہ متکلم کی۔ لہٰذا اب اصحاب معصومین علیہ السلام تو کیا، خود معصومین علیہ السلام کی تقلید سے مراد بھی صرف اور صرف تقلید پروردگار ہی ہے، کیونکہ یہ ہستیاں صرف اللہ رب العزت ہی کے فتووں کو نشر کیا کرتی تھیں۔ مزید برآں از روح قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام جس طرح نہ جاننے والوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح جاننے والوں پر علم سکھانا بھی فرض ہے۔ لیکن اس سے علماء کی تقلید کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس میں تو در حقیقت ایک مثبت اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کا گر سکھایا گیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو تقلید مجتہد کے حق میں جتنے بھی حوالے پیش کیے جاتے ہیں ان سب میں یہی حکم موجود ہے کہ لوگ علم قرآن و احادیث سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ مطلب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق سے علم سیکھنے اور سکھانے کا عہد لیا ہے یا ایک دوسرے کی تقلید کرنے اور کرانے کا؟ مطلب آپ نے تو مخالفت فرمانے امیر المومنین علیہ السلام کی حد ہی کر دی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن آج آپ ایک عالم کی ایسی اندھی تقلید پر بضد ہیں کہ جس میں مقلدین کو یہ دیکھنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ آیا عالم کی بات مطابق قرآن و احادیث ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے اس زیر بحث اقتباس کا نہ تو آپ کے مجتہدین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے فتووں سے۔ مطلب بات ہو رہی ہے قرآن و احادیث بیان کرنے والوں کی، اور آپ اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دے رہے ہیں کہ جو اپنی ذاتی رائے کو معاذ اللہ حکم خدا و اہل بیت علیہ السلام پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور دیکھیے بالفرض اگر شیخ طوسی کا یہ بیان آپ کے موقف کی تائید کرتا بھی ہے تو جناب والا شیخ طوسی کون سا معصوم ہیں کہ جن کے کہے پر آپ ایک پورا عقیدہ تعمیر کیے بیٹھے ہیں؟ مطلب آپ کے اس عقیدہ تقلید مجتہد کی اوقات تو اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد قرآن و احادیث پر نہیں بلکہ ایک غیر معصوم کے بیان پر استوار ہے۔ بہرحال اب اگر شیخ طوسی کے اس زیر بحث اقتباس کے ساتھ ان کی کتاب المبسوط کا مقدمہ اور پڑھ لیا جائے تو اس اقتباس کی اصل بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ یہاں اہل اجتہاد کا ذکر ہے یا اہل قرآن و احادیث کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں مسائل کا حل صرف اور صرف احادیث معصومین علیہ السلام سے نکالا جاتا تھا، البتہ مکتب عامہ اجتہاد کے قائل تھے، اسی لیے وہ ہمیں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ شیعوں کا شمار بھی اہل حشو میں ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں میں کہ جو بنا کسی مقصد کے کتابوں کو سیاہی سے بھرنے والے ہوں۔ اور پھر شیخ طوسی مخالفین کے اس اعتراض کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ مخالفین کا یہ طعنہ در حقیقت ان کا جہل ہے، کیونکہ وہ ہمارے اس ذخیرہ احادیث سے ناواقف ہیں کہ جن میں تمام عقائد اور فروعی مسائل کا حل موجود ہے، لہٰذا ہمیں اجتہاد سے کوئی سروکار نہیں۔ اب بتائیے کہ شیخ طوسی کی نظر میں مجتہدین اور ان کی قیاس آرائیاں حجت تھیں یا ضلالت؟ مطلب وہی بات کہ جہاں لفظ تقلید دیکھا فوراً ہی اس سے مراد تقلید مصطلح لے لیا کہ جناب یہاں پیروی ظن و گمان کی بات ہو رہی ہے۔ ارے بھائی میرے،
کتب احادیث میں پیروی احادیث معصومین علیہ السلام کے لیے بھی لفظ تقلید ہی استعمال ہوا ہے، بلکہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں تو مکتب تشیع میں یہی تقلید رائج تھی، اور آپ جس تقلید کے پیروکار ہیں اسے تو مولا نے عمل شیطان مردود بتایا ہے۔ لہٰذا اب یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ نہ صرف تقلید مجتہد کے حق میں کوئی آیہ قرآنی یا حدیث معصوم موجود نہیں، بلکہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا بھی علماء کی تقلید ہرگز ثابت نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کبھی سیرہ عقلاء رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی کا مقصد ہی اہل بیت علیہ السلام کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہو کہ لوگ معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے اس کی اطاعت کے گن گاتے پھریں، تو پھر ایسا انسان اپنی ان ناجائز خواہشات کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور پھر وہ ایسی بے تکی اور متضاد باتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کی نااہلی اور منافقت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ کبھی تو وہ آیات قرآنی کو تقلید مجتہد کی دلیل بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی بنا کسی دلیل کے احادیث معصومین علیہ السلام میں وارد ہونے والے الفاظ کا مصداق مجتہدین کو قرار دے کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس میدان میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ تقلید مجتہد کے حق میں کچھ موجود نہیں، تو پھر بنا کسی دلیل کے ایک انوکھا دعویٰ یہ کر دیتا ہے کہ جناب چونکہ جاہل کا عالم سے رجوع کرنا تقلید ہے، لہٰذا علماء کی تقلید عقل سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بہرحال اب تقلید مجتہد کے حق میں پیش کی جانے والی نویں دلیل وہ احادیث معصومین علیہ السلام ہیں کہ جن میں لفظ تقلید یا لفظ مجتہد تو موجود نہیں، لیکن البتہ ان احادیث کا متن اس بات پر دلالت ضرور کرتا ہے کہ فتویٰ دینا صرف اور صرف عالم کا کام ہے، اور بنا علم کے فتویٰ دینا کسی طور جائز نہیں۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ کے ذیل میں یہ اصولی حضرات کہتے یہ ہیں کہ جناب جب مولا نے صرف غیر علماء کو فتویٰ دینے سے منع کیا ہے، اور یہ حق صرف علماء حضرات کو عطا کیا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور چونکہ تقلید اسی کی جاتی ہے کہ جسے فتویٰ دینے کا حق حاصل ہو، لہٰذا یہ فرامین معصومین علیہ السلام تو ہمارے اس عقیدے کی پوری تائید کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا صرف مجتہدین کا کام ہے، اور باقی تمام لوگوں پر ان مجتہدین کی تقلید واجب ہے۔ ارے جناب والا، جب یہ بات متعدد فرامین معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے، اور خود آپ ہی کے اکابر مجتہدین اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ فتویٰ نقل احادیث معصومین علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو پھر ان علماء سے مراد بھی تو محدثین اور روات احادیث ہی ہوں گے کہ جنہیں معصومین علیہ السلام نے یہ فتویٰ دینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ مطلب کیا آپ کے خیال میں ان فرامین معصومین علیہ السلام میں لفظ علم سے مراد فن قیاس آرائی ہے کہ جو آپ ان علماء سے مراد اپنے مجتہدین کو قرار دے رہے ہیں؟ بہرحال آئیے ایک نظر ان فرامین معصومین علیہ السلام پر بھی ڈالیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ ان احادیث مبارکہ کو بہت سے مجتہدین نے اپنی کتابوں میں تقلید مصطلح کے حق میں نقل کیا ہے، جس طرح سید محمد جعفر جزائری المروجی اپنی کتاب منتہی الدرایا فی توضیح الکفایہ کی 8ویں جلد کے صفحہ 521 پر لکھتے ہیں کہ وَبَعْضُهَا عَلَى جَوَازِ الْإِفْتَاءِ مَفْهُومًا،
کہ بعض روایات مفہوم کے اعتبار سے جواز فتویٰ پر دلالت کرتی ہیں، مثلو ما دل علی المعنی عن الفتویٰ بغیر علم، مثال کے طور پر وہ روایات کہ جن میں بغیر علم فتویٰ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب وہ روایات کس طرح دلالت کرتی ہیں؟ تو اصولی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب جب بغیر علم فتویٰ دینے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ فتویٰ دینا جائز ہے، مطلب چاہے وہ فتویٰ ان مجتہدین کا ظن و گمان ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اب جعفر جزائری اس باب میں 3 احادیث معصومین علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ جن میں پہلی حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من افتی الناس بغیر علم ولا ہدا من اللہ لعنتہ ملائکۃ الرحمہ والعذاب ولحقہ وزر من عمل بفتیہ، کہ جو شخص بنا علم و ہدایت لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے تو ملائکہ رحمت و عذاب اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی گردن میں ان فتووں پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ واضح رہے کہ ایسے فتووں پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کو جو مفتی کے گلے میں ڈالا گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان فتووں پر عمل کرنے والے مقلدین روز آخرت ان گناہوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ فرمان سراسر خلاف عقل و قرآن قرار پائے گا اور نتیجتاً اسے فرمان معصوم ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ انہا کا ان خصلتین فیہما ہلاک الرجال، کہ میں تمہیں 2 خصلتوں سے روکتا ہوں کہ جن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ انہا کا ان تدین اللہ بالباطل، ایک یہ کہ کسی باطل کے ذریعے یعنی اس کے وسیلے سے خدا کا دین حاصل نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ وَتَفْتِ النَّاسِ بغیر علم، اور دوسرے یہ کہ علم کے بغیر فتویٰ نہ دو۔ اب اس سلسلے کی تیسری اور آخری حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ جسے روایت کرنے والے صادق آل محمد علیہ السلام ہیں، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ من افتی الناس بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، کہ جو کوئی علم کے بغیر فتویٰ دیتا ہے تو اس پر آسمان و زمین کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ میں ان احادیث مبارکہ کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں، اس آخری قول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک انوکھی بات کی نشاندہی اور کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید سے لے کر تمام زیارات اور احادیث معصومین علیہ السلام میں یہ وہ واحد عبارت میری نظر سے گزری ہے کہ جس میں ملائکہ علیہ السلام کا تعلق آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی بتایا گیا ہے، ورنہ جہاں کہیں ملائکہ علیہ السلام کا ذکر وارد ہوا ہے تو انہیں ہمیشہ صرف اور صرف آسمان ہی کی مخلوق بتایا گیا ہے، لہذا یہ بات بھی اپنی جگہ قابل غور ہے۔ بہرحال اب اگر ان زیر بحث احادیث مبارکہ کی بات کی جائے تو میں ان کی وضاحت نہ صرف اقوال معصومین علیہ السلام سے بلکہ متعدد مجتہدین اعظام کی زبانی بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں فتویٰ در حقیقت نقل احادیث کو کہا جاتا تھا، نہ کہ
کسی خطا کار کی ذاتی رائے کو۔ اسی طرح علم سے مراد بھی علم قرآن و احادیث ہی تھا، لہذا عالم سے مراد بھی صرف وہی لوگ ہوئے کہ جو سوال کے جواب میں قرآن و احادیث بیان کرتے ہوں، اور ایسے علماء کے بیانات کو فتویٰ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ در حقیقت فتوی پروردگار ہی کو دہراتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو علماء کہلائے جانے کے سب سے زیادہ حقدار بھی خود اہل بیت علیہ السلام ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہ فرما گئے ہیں کہ عالم صرف اور صرف ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ہمارے تمام شیعہ طالب علم ہیں، اور باقی تمام لوگ کچرے کی مثل ہیں۔ لہٰذا اب اگر ان زیر بحث احادیث معصومین علیہ السلام میں لفظ عالم سے مراد کسی غیر معصوم کو لیا بھی جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان احادیث مبارکہ سمیت دیگر اقوال معصومین علیہ السلام اس بات پر گواہ ہیں کہ صرف اور صرف وہی لوگ عالم یا علماء کہلائے جانے کے حقدار ہیں کہ جو احادیث معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہوں، کیونکہ جو فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پیش کیا گیا ہے کہ میں تمہیں 2 خصلتوں سے روکتا ہوں جن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ایک کسی باطل سے دین خدا نہ لو، اور دوسرے بغیر علم فتویٰ نہ دو، تو اول تو اس حدیث مبارکہ کا حوالہ نہ تو میرے علم میں ہے اور نہ ہی اس کتاب کے مصنف نے اس کا کوئی ذکر کیا ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک اور فرمان صادق آل محمد علیہ السلام اصول کافی میں ضرور موجود ہے کہ جہاں مولا یہی بات ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو 2 عادتوں سے بچاؤ کہ ان کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ پہلی یہ کہ اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو، اور جو بات نہیں جانتے اس میں پیروی ظن نہ کرو۔ لہٰذا اب یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ زیر بحث فرمان مبارک میں مولا جس فتوے کو علم کے ساتھ منسلک فرما رہے ہیں وہ پیروی ظن یعنی اجتہاد کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ پیش کردہ ان احادیث مبارکہ کا مفہوم اب آئینے کی طرح صاف ہے کہ جو لوگ احادیث معصومین علیہ السلام سے لا علم ہیں، یعنی انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قیاس آرائی سے کام لیتے ہوئے ان احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کر اپنے سیاہ کو سفید کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہی مومنین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے علم دین حاصل کریں، لیکن کسی بھی صورت یہ احادیث مبارکہ تقلید مصطلح کے حق میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بات دراصل وہی ہے کہ جو لوگ بنا سوچے سمجھے قرآن مجید میں وارد ہونے والے الفاظ کا مصداق خود کو سمجھ کر کہیں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی طرح خود کو لوگوں پر گواہ سمجھتے ہوں، تو کہیں روز آخرت معصومین علیہ السلام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دیکھتے ہوں، تو اگر وہی لوگ ان احادیث مبارکہ میں لفظ عالم سے مراد خود کو سمجھ کر لوگوں پر اپنی تقلید واجب قرار دے دیں تو کیسی حیرت۔ بہرحال اب آئیے اسے ایک آخری منطقی دلیل کی طرف کہ جو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جناب جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے تو پھر بھلا امام آخر علیہ السلام غیبت میں جاتے ہوئے دین کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب ان اصولیوں کے بقول جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے بعد مومنین کی ہدایت کے لیے نظام امامت چھوڑ کر گئے ہیں، اسی طرح امام عصر علیہ السلام غیبت میں جاتے ہوئے امت کو اس نظام مرجعیت کے حوالے کر گئے ہیں، اور یہ بات اکثر و بیشتر ممبروں سے دہرائی بھی جاتی ہے، جیسے کہ یہ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم اگر دنیا سے گئے ہیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تو ہم ثقیفے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب امام مہدی جا رہے تھے غیبت میں تو کیا سسٹم دے کر گئے؟ جو اعتراض آپ ثقیفے پہ کرتے ہیں، اگر آپ نظام مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو وہ اعتراض آپ پر بھی آئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ اب تک بیان کی گئی گفتگو میں آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ دشمنان حق کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ آیات قرآنی، احادیث معصومین علیہ السلام یا اور کوئی حقیقت بیان کرنے کے بعد اس کی آڑ میں اپنا کذب و فریب منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہی جال سازی علماء مکتب اصول کی پیش کردہ اس منطقی دلیل میں بھی موجود ہے۔ جناب والا مومنین کو نظام مرجعیت کا قائل کرنے کے لیے انہیں اہل سنت کے نظام خلافت والے اعتراض سے بعد میں خوفزدہ کیجیے گا۔ پہلے ذرا یہ تو بتائیے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا مومن ہے کہ جو کسی معصوم کے متعلق معاذ اللہ یہ ایمان رکھتا ہو کہ وہ اپنے بعد امت کو بنا کسی نظام ہدایت کے یوں ہی بے سہارا بھٹکنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی جب دنیا کے تمام مومنین آپ کے نظام مرجعیت کے بھی قائل نہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سوائے نظام مرجعیت اور کوئی نظام ہدایت چھوڑ کر ہی نہیں گئے؟ کہ جناب اگر نظام مرجعیت کو نہ مانا گیا تو آپ پر بھی اہل سنت والا اعتراض صادق آئے گا کہ آپ بھی ان کی طرح یہ مانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام امت کو معاذ اللہ بنا کسی نظام ہدایت کے چھوڑ گئے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آیا امام عصر علیہ السلام اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے کوئی نظام قائم کر کے گئے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ نظام ہدایت ہے کیا کہ جس کے حوالے امام علیہ السلام تمام مومنین کو کر گئے ہیں۔ مطلب آپ کا یہ بیان اس حقیقت کو تو ضرور واضح کرتا ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، اسی طرح امام عصر علیہ السلام بھی غیبت تامہ میں جاتے ہوئے امت کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہدایت ضرور دے گئے ہیں، لیکن اس سے آپ کا نظام مرجعیت وہ نظام ہدایت ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک اس نظام ہدایت کا تعلق ہے کہ جو امام عصر علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، تو اس کی پہچان کے لیے قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے حقائق پر غور کر لینا ہی کافی ہے۔ اب اول تو چند ایک باتیں اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی کسی صورت ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی سنت اس کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ کہ اللہ کی سنت اور اس کے اوصاف کا مظہر سوائے اہل بیت علیہ السلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ نے نہ صرف بنا وحی الہی کبھی اپنی زبان کو جنبش نہیں دی، بلکہ ان کی ہر خواہش در حقیقت خواہش پروردگار عالم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قیامت تک آنے والے مومنین کی ہدایت کی ضمانت صرف اور صرف قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کو قرار دیا ہے، تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ امام عصر علیہ السلام اللہ اور اپنے اجداد کی سنت کے برخلاف امت کی ہدایت کا دار و مدار قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے بجائے تقلید مجتہد کو قرار دیں؟ لہذا نظام مرجعیت کو امام عصر علیہ السلام کا قائم کردہ نظام ہدایت قرار دینا در حقیقت حدیث ثقلین کا انکار کرنے کے مرادف ہے، کہ جو یقیناً کفر و نفاق کی علامت ہے۔ جناب والا، یہی وہ انکار حدیث ثقلین ہے کہ جو مکتب اصول کے اس نظام مرجعیت اور مکتب عامہ کے نظام خلافت دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مطلب جس طرح بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سقیفے میں بیٹھ کر کچھ منافقین نے قرآن و احادیث کے مقابلے میں اپنا نظام خلافت قائم کیا، اسی طرح بعد از غیبت امام علیہ السلام ان خطاکار مجتہدین نے حوضہ علمیہ میں بیٹھ کر قرآن و احادیث کو مومنین کی ہدایت کے لیے ناکافی قرار دیتے ہوئے اپنے نظام مرجعیت کو اصل نظام ہدایت قرار دے لیا۔ اب بتائیے کہ اہل سنت کے نظام خلافت اور اہل اجتہاد کے نظام مرجعیت میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ مومنین پر اہل سنت کے نظام خلافت والا اعتراض اس نظام مرجعیت کا انکار کرنے پر نہیں بلکہ اسے تسلیم کرنے پر صادق آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب خداوند عالم نے کبھی کسی غیر معصوم کو کسی معصوم کا جانشین بنانا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام نے کبھی ایسا کیا، تو پھر آخر کس بنیاد پر یہ مسلمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا آج کے ان خطاکار مجتہدین کو جانشین معصوم کہتے ہیں؟ مطلب جب آپ کو اپنے اس کفری عقیدے کی کوئی سند قرآن و احادیث سے نہیں ملی تو آپ نے خلاف حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عقلی دلیل کا شوشہ چھوڑ دیا۔ دیکھیے، یہ بات 100% برحق ہے کہ جو میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کے ساتھ دہرا چکا ہوں کہ اس مکتب کے ماننے والوں کی نظر میں قرآن و احادیث نہیں بلکہ صرف مجتہدین کا کہا حجت ہے، اور یہ کم بخت ان مجتہدین کو معصومین علیہ السلام سے زیادہ عزت و احترام دیتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر آج ان لوگوں کو شیعان اہل بیت علیہ السلام کے بجائے شیعان مجتہدین کہا جائے تو انہیں ہرگز ناگوار نہیں گزرے گا، لیکن چونکہ ان کا مقصد مومنین میں رہتے ہوئے سادہ لوح مومنین کو گمراہ کرنا ہے، لہٰذا یہ مجبوراً آج بھی خود کو شیعان اہل بیت علیہ السلام کہلواتے ہیں۔ اب ویسے تو میں اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے آنے والے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن یہاں موقع کی مناسبت سے اتنا کہتا چلوں کہ جناب معصوم کا جانشین صرف معصوم ہی ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب خود اللہ رب العزت کرتا ہے، لہٰذا ان تمام ہستیوں کا منصوص من اللہ ہونا بھی لازم ہے، اور ان پر نزول وحی کا اقرار کرنا بھی واجب ہے۔ لہٰذا کسی بھی خطاکار کو اس منصب عصمت و طہارت سے زبردستی جوڑنا نہ صرف ایک ظلم عظیم ہے بلکہ یہ ایک ایسا بدنما عمل ہے کہ جس کے بے ڈھنگے پن کو مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کی طرح دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجمع عام میں کہ جو مسجد نبوی میں جمع تھا، فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد اس مخلوق میں میرے اہل بیت میں سے 12 اوصیاء ہوں گے جن کو خداوند تعالی نے چنا ہے۔ اور اسی طرح ایک فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی نقل کرتے ہیں کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر نگاہ کی اور مجھے منتخب کر کے نبی بنایا، پھر دوبارہ نگاہ کی اور علی کو چن لیا اور انہیں امام قرار دیا، پھر مجھے حکم دیا کہ علی کو اپنا بھائی، ولی، وصی، خلیفہ اور وزیر قرار دوں۔ غرض یہ کہ کتب احادیث میں ایسے اور بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام موجود ہیں کہ جن کی روح سے ہادی کے انتخاب کا اختیار صرف اور صرف پروردگار عالم کو حاصل ہے، اور ان فرامین معصومین علیہ السلام کی تصدیق سورہ قصص کی آیت 68 سے بآسانی کی جا سکتی ہے، جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی اسی عنوان سے اپنی کتاب حق الیقین کی پہلی جلد میں نقل کیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تمہارا رب جسے چاہے خلق کرے اور منتخب کرے، لوگوں کو انتخاب کا حق نہیں ہے۔ خدا ہر نقص و عیب سے پاک، اور جس میں لوگ شک کرتے ہیں اس سے بلند و برتر ہے۔ جناب والا، اس سوال کا تو جواب دیجئے کہ یہ خدا کی سنت میں معاذ اللہ کیسا تغیر اور تبدیلی ہے کہ جس خدا نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک کبھی کسی معصوم کا جانشین کسی غیر معصوم اور خطا کار کو نہیں بنایا ہو، وہ خدا اچانک اپنی ہی سنت کے برخلاف ان خطا کار مجتہدین کو معاذ اللہ جانشین امام عصر علیہ السلام بنا دے۔ بہرحال اب رہا آپ کا یہ بچگانہ اعتراض کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو امیر المومنین علیہ السلام بنفس نفیس امت کے درمیان موجود تھے، لیکن آج معاذ اللہ قائم آل محمد علیہ السلام ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم کچھ خطا کاروں کو جانشین امام علیہ السلام تسلیم کریں۔ تو دیکھیے جناب، اول تو آپ کا یہ بے تکا اعتراض ایک خطا کار کو جانشین معصوم ہرگز ثابت نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ واقعی اسی بنا پر ان مجتہدین کو معاذ اللہ جانشین امام علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ امام عصر علیہ السلام کو معاذ اللہ حاضر و ناظر کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک کوئی منصوص من اللہ ہادی برحق حاضر و ناظر ہو، اس وقت تک کسی خطا کار کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا خلاف عقل بھی ہے اور گمراہی کا سبب بھی۔ لیکن حیف ہے ان دشمنان حق پر کہ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ وہ مشکل کشا تھے، بلکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج بھی مومنین کی اسی طرح مدد فرماتے ہیں کہ جس طرح
وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء ما سبق کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن شرم آنی چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لالچ میں آپ اس امام کو معاذ اللہ مومنین کی مدد کرنے سے قاصر سمجھتے ہیں کہ جو خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم پر سے نگاہ اٹھا لیں تو تمہارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ مطلب ذرا سوچئے تو صحیح کہ جو امام بنا کسی کی مدد لیے ہر لمحہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتے ہوں تو کیا معاذ اللہ وہ ہمارے دین اور ہماری آخرت کی حفاظت کرنے میں ان خطا کاروں کے محتاج ہوں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جناب والا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی کوئی بات سوچنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ وہ صرف امام وقت ہی نہیں بلکہ امام زمانہ بھی ہیں، لہذا جس احسن طریقے سے دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اپنے دور امامت میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، اسی احسن طریقے سے قائم آل محمد علیہ السلام ہر زمانے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے آئے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے۔ خدا کے واسطے ان ذوات مقدسہ کو اپنی ناقص عقلوں پر قیاس نہ کیجیے کہ جس طرح آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو معاذ اللہ آپ ہی کے انداز میں یہ ہستیاں بھی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ مولا جب قائم آل محمد علیہ السلام پردہ غیب میں ہوں گے تو لوگ ان سے کیسے فیضیاب ہوں گے، تو مولا نے اس موقع پر آپ کے نظام تقلید کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کہ لوگ ان سے اس طرح فیضیاب ہوں گے کہ جس طرح وہ آفتاب سے اس وقت بھی فیضیاب ہوتے ہیں کہ جب وہ ابر کے پردوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ جب آفتاب کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ درکار نہیں تو پھر امام علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے درمیان کسی وسیلے کی کوئی حاجت کیوں کر ہوگی، اور وہ بھی ان جیسے خطاکار بدعتیوں اور دشمنان حق کے وسیلے کی۔ مطلب مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اہل سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے انہیں اپنے جیسا کہتے ہیں اور ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں تو آپ شیعوں کو بہت برا لگتا ہے، لیکن جب مجتہدین یہی توہین اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کرتے ہیں تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ دیکھیے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کی رہنمائی کے حوالے سے بے شمار فرامین معصومین علیہ السلام موجود ہیں، جنہیں میں متعدد مقامات پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں، جس طرح علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب کی 3 جلد کے صفحہ 62 پر صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا امام پوشیدہ ہو تو تم ائمہ علیہ السلام کے آثار اور احادیث کی تلاش کرو جو تمہارے درمیان ہیں اور اپنے امر دین کو کامل کرو تو تم اپنے خدا پر ایمان لائے ہوئے ہوگے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیارت کرو، تمہاری زیارت سے تمہارے قلوب زندہ ہوں گے اور ہماری احادیث کا ذکر ہوگا اور ہماری احادیث ایک کو دوسرے پر مہربان بنائیں گی۔ اگر تم ان سے فیض حاصل کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور نجات حاصل کرو گے، اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان احادیث کو لیے رہو
میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ دیکھیے، ہر مومن کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آج میں غیبت امام عصر علیہ السلام میں جس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوں، اس کی کوئی دلیل حدیث معصومین علیہ السلام یا سیرت اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو وہ یہ جان لے کہ اس کی زندگی اطاعت معصومین علیہ السلام میں نہیں بلکہ صرف اور صرف پیروی طاغوت میں بسر ہو رہی ہے۔ بہرحال بیان کردہ اس پوری گفتگو کا حاصل میرا وہی ایک سوال ہے کہ جب مکتب عامہ کا قرآن و احادیث کو چھوڑ کر کسی گناہ گار کو خلیفہ معصوم اور مرجع ہدایت قرار دینا اور اس کی اندھی پیروی کرنا انہیں لعنتی اور جہنمی بنا دیتا ہے، تو پھر وہی تمام کام انجام دینے کے باوجود بھی مکتب اصول کے یہ گناہ گار مجتہدین جنتی اور باعث احترام کیسے ہو سکتے ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ خدا انہیں کیسے تہس نہس کر دیتا ہے، لوٹ پلٹ کر دیتا ہے۔